مولانا عبدالصمد معاذ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ذرا آگے آئیں. مولانا یوسف انور صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف فرما ہیں. تمام علماء بھائی چہرہ بعد میں دیکھ لیجئے گا کیونکہ ٹائم کی بھی قلت ہے, علماء نے گفتگو فرمانی ہے. اب میں دعوت دوں گا حضرت مولانا حنیف پٹی صاحب کے وہ مائک پر آئیں اور گفتگو فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات, وہ وقت جو ہر انسان پر آنا ہے آج ہمارے جماعت کے جید عالم دین صوبہ پنجاب کے نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد کو یتیم کر گئے. اتنے مخلص ساتھی سارے ساتھی بھائی صفیں درست کر لیں. چہرہ کہہ رہے ہیں کہ بعد انشاءاللہ سب کو دکھلایا جائے گا. ذرا ایک نظم کے ساتھ نماز جنازہ ادا کر لیں. حضرات, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ایک دن آنا ہے کہ اس کا حساب کتاب ہونا ہے. آج ایک نظم کے ساتھ بھائی اپنے بھائی کے لیے, ایک عالم دین کے لیے خشوع خضوع کے ساتھ دو دعائیں وہ کر لیں. اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی رحمت سے, اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ان کی نجات ہو جائے گی. ساری زندگی دین دی خدمت کی ہے, دور دراز کے سفر کر کر کے, کافی سفروں میں میں بھی ساتھ رہا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی جماعتی خدمات ہیں وہ کبھی بھی جماعت بلا نہیں سکے گی. سمن آباد مسجد کی جماعت کتنے سال وہاں خطیب رہے, بیماری کی وجہ سے اس وقت چھوڑنا پڑا, لیکن اللہ نے دوبارہ صحت اس قدر کہ جمعرات کے دن جناح کلونی جامعہ مسجد عائشہ میں جماعت کا اجلاس تھا. مولانا عبدالعزیز راشد صاحب ناظم بنے, اس کے سلسلہ میں پورا شہر اکٹھا تھا, علماء جمع تھے اور میں اور وہ راشد صاحب اکٹھے بیٹھے اور اٹھ کے پھر سب کو ملے. مجھے کہہ رہے تھے ایسے اجلاس ہونے چاہیے بار بار تاکہ سب کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے. بھائیو, یہ نہیں پتا تھا کہ آج آخری ملاقات ہے. تمام ساتھی بڑے خشوع خضوع کے ساتھ دعا کریں. یہ دو دعا ایسی ہیں جن کا اجر و ثواب ہے. دو قرات ہیں, ایک ہاتھ باندھ کر دعا ہے, نماز جنازہ نہ رکوع نہ سجدہ, صرف دعائیں ہیں خشوع خضوع کے ساتھ. دوسری دعا میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کے قریب کھڑے ہو کے دعا ہے, ہاتھ اٹھا کر دعا ہے. یہ عربی میں دعا ہے, وہ اردو میں کسی زبان میں کر لیں. یہاں ہاتھ باندھ کر دعا ہے, وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا ہے. یہاں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, وہاں ہاتھ باندھ نہیں سکتے. یہی ساڑی دعوت فکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھی, جس طرح نماز جنازہ پڑھایا, اسی طرح ہم دعوت دیتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے کثیر تعداد علماء کی جمع ہے اور سارے خشوع خضوع کے ساتھ دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ میرے بھائی عبدالعزیز راشد صاحب کی مغفرت فرمائے. ان کی اولاد خصوصی طور پر بیٹا آتی, وہ بھی دین کی خدمتی کرتا رہا, کر رہا ہے. اللہ اس کو اپنے باپ کا مشن جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صبر جمیل عطا فرمائے. اب میں دعوت دوں گا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف انور صاحب کہ وہ تشریف لائیں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. حضرات,
یہ کوئی تقریر کا موقع نہیں ہے بلکہ عبرت کا موقع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، اکثر ذکر موت، کہ کثرت کے ساتھ موت کا تذکرہ کیا کرو تاکہ تمہیں اپنی موت بھی یاد رہے۔ مولانا عبدالعزیز راشد رحمۃ اللہ علیہ جو ہمیشہ ان کا موضوع جلسوں میں کانفرنسوں میں اتباع رسول ہوا کرتا تھا، اور جاتے جاتے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر عمل پیرا ہوتے گئے۔ یہی سوموار کا دن تھا اور یہی وقت تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار چلے آ رہے تھے اور روزانہ پوچھ رہے تھے کہ آج کون سا دن ہے، کون سا دن ہے، کون سا دن ہے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ مجھے وہی دن نصیب ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا۔ تو بڑے بڑے لوگ، ائمہ اکرام، ابن تیمیہ جیسے، ابن قیم جیسے، مولانا داؤد غزنوی جیسے، مولانا اسماعیل سلفی اور دیگر اکابرین اسلاف، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے ان کو نوازا۔ سوموار کے دن دنیا سے جانے والے کے لیے خاص اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا سلوک، رعایتیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھائی کو یہ رعایات عطا فرمائے۔ میں دعوت دوں گا حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، وہ تشریف لائیں، اور مولانا عبدالرشید حجازی صاحب تشریف لائیں تو وہ بھی آگے آ جائیں۔ مولانا عبدالرشید حجازی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، جیسا کہ ہمارے قابل صد تکریم محترم مولانا محمد یوسف انور حافظہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تقریر کا وقت نہیں، یہاں پڑی ہوئی میت بہت بڑا آواز ہے۔ اللہ ہمارے بھائی کا اگلا جہان بہتر فرمائے، اپنے پیاروں والا سلوک فرمائے۔ وہ زندگی بھر اگرچہ وہ خطابت کے بھی شاہ سوار تھے، ساتھ ساتھ وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث سے ہمیشہ سے وابستہ رہے، اور تادم واپسی اب بھی وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے نائب امیر کے عہدے پہ فائز تھے۔ اللہ اپنے بندے کی بشری خطاؤں کو معاف فرما کر پیاروں والا سلوک فرمائے، اور ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ بلا شبہ ایک عالم کی موت ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ وقت جنازے کا ہے، اللہم اغفر لہ ورفع درجتہ فی المہدیین۔ عبدالصمد معاذ صاحب سے میں درخواست کروں گا وہ تشریف لائیں۔ عبدالصمد معاذ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں صرف آپ کے سامنے مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد کی طرف سے اس محرومی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا مرکزیہ فیصل آباد بالخصوص اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب و پاکستان بالعموم آج شکار ہوئی ہیں، مگر یہ اللہ کی رضا ہے، ہم اس پہ راضی ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد حضرت مولانا عبدالعزیز راشد صاحب رحمہ اللہ علیہ کی بلندی درجات کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اور ان کے لواحقین برادر عزیز پروفیسر عتیق الرحمن عزیز صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی برادر خلیل الرحمن صاحب اور مولانا مرحوم کے برادران جناب مولانا عبدالحفیظ فاروقی صاحب، مولانا عبدالوکیل صاحب اور برادر حبیب اللہ، برادر سیف اللہ اور ان کے برادر نسبتی مولانا محمد زکریہ، ان تمام اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے امید رکھتی ہے کہ رب العالمین ان تمام علماء کرام و احباب جماعت کی سفارش اپنے اس بندے عبدالعزیز راشد کی حق میں قبول فرماتے ہوئے انہیں انبیاء و صلحاء و صدیقین کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب میں دوست احباب آ رہے ہیں، سے 2 منٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عبدالرحمن آزاد صاحب، ان سے پہلے مولانا سید چنوٹی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اسی گراؤنڈ میں سمن آباد کے علاقے میں کچھ عرصہ قبل ہم ایک عزیز خطیب
नौजवान मुजाहिद साहब का इसी तरह जनाजा हुआ, और अब हम हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब जो इसी मैदान के अंदर अल्लाह ने भी उनको बहुत ज़्यादा मकाम अता फ़रमाया था और बहुत इम्तियाज़ और सीनियर भी थी, ख़तीब होने के साथ साथ उनमें जो हर दिल अजीज़ी थी और मेल जोल और मुरव्वत और खुश अखलाक़ी, ये उनका खुसूसी शोबा था। अभी जुमे के दिन जो मीटिंग हुई तो उस दिन उलमा को कहने लगे भाई मीटिंग का जो और फ़ायदा वो तो है, लेकिन एक फ़ायदा ये है कि तमाम लोगों और उलमा से मुलाकात हो जाती है। मौलाना अब्दुल रशीद हिजाज़ी साहब ने खुसूसन मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब को बुला के कहा कि बुज़ुर्गों मेरे पास आओ, इन लोगों को मेरे साथ होना चाहिए। तो ये एक इत्तेफाक था, जुमे के दिन का मौका। अल्लाह उनकी ये तमाम खिदमात को जो दीनी अखलाक़ी और हर किस्म की है, अल्लाह उनको कबूल व मंजूर फरमाए। गुजरांवाला से हज़रत मौलाना सादक अतीक साहब तशरीफ़ लाए हैं, वो भी आगे तशरीफ़ ले आए। अब मैं 1 मिनट के लिए मौलाना अब्दुल वाहिद नागवी साहब से। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शायदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा है इसमें और ईंटें हड्डियाँ, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी देख लेना जी इमारत खुद ब खुद टूट जाएगी। मेरे बहुत मोहसन और उस्ताद मुहतरम और समनाबाद के अंदर सब तो पहले हज़रत मौलाना अमानुल्लाह मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह तो असी महरूम हो गए, और हुण मौलाना अब्दुल अजीज़ राशिद साहब तो असी महरूम हो गए। सारे दिलों की पुकार सी, जदों वेखिया मौलाना नूं मुस्करादिया वेखिया, जदों वेखिया दिलासा दिंदिया वेखिया, खुश तबाह वेखिया, और पूरे पाकिस्तान के अंदर अलहमदुलिल्लाह इन्होंने दीन की खिदमत की है। गुजरांवाले तो जमात आई है, सियालकोट तो कोई ऐसा शहर नहीं कि जिथों जमात नहीं आई। दुआ करो कि अल्लाह मौलाना साहब वास्ते मगफरत की दुआ करनी है खसूसी तौर के उत्ते, और जो इन्होंने खिदमात सारे अंजाम दित्तियां ने अल्लाह अपनी बारगाह अंदर कबूल मंजूर फरमाए। अब मौलाना सादक अतीक साहब वो तशरीफ़ लाते हैं, तशरीफ़ लाए हैं गुजरांवाला से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लो काना फिर दुनिया बकाऊ, बस इतनी बात अर्ज करनी है। लो काना फिर दुनिया बकाऊ मा मात खैरुल मुरसलीन मुहम्मदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, अगर दुनिया पे किसी ने ज़िंदा रहना होता तो फातिमा तो ज़हरा के अब्बू ज़िंदा रहते, अम्मी आयशा के सर का ताज ज़िंदा रहते। अगर वो दुनिया में नहीं रहे, वो चले गए तो हर एक ने जाना है। मौलाना अब्दुल अज़ीज़ राशिद रहमहुल्लाह मेरे दरीना दोस्त थे। खिताबत का वक्त एक ही है, और मैं उनकी शादी पे माची के भी हाज़िर था। आज मुझे शेखुल कुरान रहमहुल्लाह याद आ रहे थे। सिर्फ इतनी बात कि वो खाना खुद तकसीम कर रहे थे, तो मैंने अर्ज़ किया कि आप भी आ जाएं। कहते हैं कि आज मैं बेज़ुबान हूँ, मुझे माहौल किया शेखुल कुरान ने मुझे माहौल, मैं अपने दोस्त की शादी पे भी हाज़िर था। तो इसलिए मरकज़ी जमीयत हदीस सिटी गुजरांवाला बल्कि पूरा पाकिस्तान अहले खाना के हक़ में यही दुआ करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें सब्र की तौफीक अता फरमाए, और उनके इस गम में पूरा पाकिस्तान, पूरा पंजाब, पूरी मरकज़ी जमीयत है सिटी गुजरांवाला और इसके अलावा दूर दराज से आने वाले उनके गम पे बराबर के शरीक हैं। मेरे अल्लाह आखिर की मंजिलें मेरे भाई की आसान फरमा दे। जज़ाकल्लाह। मौलाना बहादुर अली साहब से भी दरख्वास्त करूँगा, प्यारे भाइयों, सिर्फ दोस्त अब आप तशरीफ़ ला रहे हैं, टेलीफोन आ रहे हैं, सिर्फ 2-4 मिनट आप तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह बात ये है कि मैं फैसलाबाद की तरफ से तमाम उलमा का काफ़ी लोग आते अहबाब काफ़ी सारे पीछे आ रहे हैं काफ़िलों की शक्ल में। ये हमारा जमाती तौर पे बहुत बड़ा नुकसान है, और ये जगह पर होना बहुत मुश्किल है। फैसलाबाद की जमात ही नहीं, पूरे मुल्क की जमात
مولانا عبدالعزیز راشد رحمہ اللہ کی جدائی میں مغموم ہے. دعا ہے اللہ اس کمی کو پورا کرے. اللہ ہمارے بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اوے عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو. عمل دی کمزوری آ گئی ہے ساڑی. اللہ عمل دی کمزوری دور فرمائے. میرے بھائیو، جنازے دیاں 4 تکبیراں ہوندی ہیں. پہلی تکبیر تو بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، ام القرآن ہے، قرآن پاک دا خلاصہ ہے. دوسری تکبیر تو بعد جب آپ درود شریف نماز پڑھتے ہیں. تیسری تکبیر تو بعد مسنون دعاواں ہیں. چوتھی تو بعد سلام ہے. 2 ہی دعاواں نے، ایک جنازے دی، ایک قبر تے کھڑوں، جس طرح میرے بھائی نے فرمایا سی. یہی چیزاں اصل ہے. اج کل ایک نواں رواج شہراں چل پیا ہے کہ مولوی صاحب نوں بلا لو اور انہوں تقریر کرا لو تے تقریر کرا کے مڑ کے کھانا کھلا لو. میں سمجھدا کہ شاید یہ انہوں تو انہیں متاثر ہو گئے ہیں. اور بڑے بڑے میں ارشاد الحق صاحب نے عرض کی ٹیلی فون تے مدر جی تواڈے شہر کی ہو رہا ہے، یہ روکو. یہ قرآن حدیث چوں ثابت نہیں کہ کسی علماء کرام یا کسی نوں بلا کے تے اوتھے تقریر کرائی جائے اور مگروں کھانا کھلایا جائے، دعا کرائی جائے. میری تحقیق دے اتنے علماء کرام کھڑے نے، اگر کسی کو کوئی قسم کی دسو. اور شاہ صاحب کہیں گے بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. میں کہا پھر روکو. تسی شہر دے بزرگ سارے وڈے ہوں، اس طرح کہہ کہ تسی سارے علماء کرام لڑ کے دیکھو بھی یہ کیوں ہو رہا ہے. میں خود ایک جگہ جا گیا، میں روکیا ہوں تسی کی کر رہے ہو؟ اور اہل حدیث کر رہے ہیں، اہل حدیث کر دے ہیں، علماء کرام اتنے جاندے نے. میرے ویرو میری تواڈے اگے گزارش ہے چھڑ دیو. یہ تو انہاں نال ہی رلایا ہے. وہ دوجے اوویں کر لیندے، آپ ہی کر لینے ہیں. اور میرے بھائی یہ بات نہیں، یہ قرآن حدیث چ ثابت بالکل نہیں ہے. میری تحقیق چ اگر کسی کو ہے تو میں نہیں سمجھدا گا. بہر اللہ کے دعا کر لینا چاہیے تو اپنوں بچوں کی توفیق نہ سمائے. عورتاں بھی گھرے سد لینی ہیں، عورتاں سد کے بھی جی تقریر کرو جی، گلاں کر دے جی، اخبار پڑھ دے جی، اور جو مرضی ہوئی جاوے گا. یہ مطلب ہے کہ اسی نواں کام کر لیے، نویں نیکی کر لیے. یہ نیکی نہیں کی. اور میرے بھائیو اللہ کے دعا کہ اللہ سانو او قرآن دا نہ ھذا صراطی مستقیمہ، او سیدھا رستہ سید الاولین والآخرین دا. اسے جی نجات ہے، اسے جی برکت ہے، اسے جی عزت ہے. او پاویں غمی ہے، اور اللہ دے نبی نے کوئی مسئلہ چھڈیا ہی نہیں، نہ غمی دا، نہ خوشی دا، نہ دفن دا، نہ رہن دا، نہ سہن دا. کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جنہوں نیکی کیا جاوے، خیر کیا جاوے. اور کوئی ایسی برائی نہیں جنہوں شر کیا جائے تو اللہ دے نبی نے نہ دسیا ہوئے. سبا صحیح کر لو. باقی میری آخری گزارش ہے کہ جتھے رہندے اسی کٹھے پڑھتے رہتا القرآن. مولانا عبداللہ وہر بھائی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد کٹھے پڑھتے رہے ہیں. اللہ انہاں دی غلطیاں معاف فرمائے. باقی لین دین دا مسئلہ دے بیٹے نے. باقی میرے بھائیو میری آخری گزارش ہے اللہ کے دعا کہ اللہ میری تاری نماز دی سستی دور فرمائے. نماز با جماعت پڑھیا کرو اور اپنی بیوی بچوں نمازی بناؤ. نماز تے محنت کرو، سنت تے محنت کرو. نماز ایک شناخت حضور حوض کوثر تے پہنچن دا. اس کر کے میرے بھائیو 50 تو 5 رہ گئی پر میں 5 پڑھو ثواب 50 دوں گا. لیکن کیڑی نماز؟ سلو کما رہے تمونی سلی، محمدی نماز، رفع الدین والی نماز، سورۃ فاتحہ والی نماز، آمین والی نماز، اور رکوع سجدہ خشوع والی نماز. او اللہ کے دعا کہ اللہ میری تاریخ قبول فرمائے اور میرے بھائی نو اللہ تعالیٰ جنت سے اونچے درجے نہ فرمائے. سب ہاں صحیح کر لو. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ اکبر.
اللہم اغفر لحینا و میتنا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییت منا فحی علی الاسلام اللہم من احییت منا فحی علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفوا علی الایمان ومن توفیت منا فتوفوا علی الایمان اللہم لا تحرم نجرہ ولا تفتنا بعدہ اللہم لا تحرم نجرہ ولا تفتنا بعدہ اللہم اغفر لہ ورحمہ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافی واعف عنہ وعافی واعف عنہ اللہم اکرم نزلہ ووسع مدخلہ اللہم اکرم نزلہ ووسع مدخلہ اللہم اغسلہ بالماء والثلج والبرد اللہم اغسلہ بالماء والثلج والبرد اللہم اعذہ من عذاب القبر ومن فتنة القبر اللہم اعذہ من عذاب القبر ومن فتنة القبر اللہم ابدلو دارن خیر من دارہی واہلن خیر من اہلہی وزوجن خیر من زوجہی اللہم ابدلو دارن خیر من دارہی واہلن خیر من اہلہی وزوجن خیر من زوجہی اللہم انت ربہ وانت خلقتہ وانت ہدیت الاسلام وانت قبلت روحہ وانت عالم بسرہ ولانیتہ وانت عالم بسرہ ولانیتہ اللہم جئناک شفاء فاغفر لہ اللہم جئناک شفاء فاغفر لہ ورحمہ انک انت الغفور الرحیم اللہم ان کان محسنا فزد فی صلاته وان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاته فتجاوزن سیئاته انت رحمان الدنیا والآخرہ اللہم اغفر ذنبہ کلہ دکہ وجلہ ظاہرہ وباطنہ ظاہرہ وباطنہ ظاہرہ وباطنہ اللہم علیکو بالنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہم ادخلو مدخلا کریما اللہم ادخلو مدخلا کریما انت رحمان الدنیا والآخرہ اللہم ادخلو جنت الفردوس اللہم ادخلو جنت الفردوس وارفع فی اعلی علیین وارفع فی اعلی علیین اللہم آسب صحابا یسیرا اللہم آسب صحابا یسیرا اللہم نور مرکدہ اللہم نور مرکدہ اللہم فجلو فراش من الجنہ وافتلو باب من الجنہ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم في ذمتك وعذاب النار قوضة من رياض الجنة على إليين على إليين على إليين على إليين رحمان الدنيا والآخرة ربنا تقبل منا إنك سميع العليم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله